اور ناظرین اب کچھ خبریں صوبہ بلوچستان کی دنیا سے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے متاثرین میں امدادی اشیاء تقسیم کی گئی۔ سحر آرگنائزیشن کی جانب سے نصیر آباد کے سیلاب زدگان میں 20,000 بچوں اور خواتین متاثرین میں گرم کپڑے، جوتے، کمبل، میٹریس سمیت دیگر سامان تقسیم کیا گیا۔ اب 425 بیوہ متاثرہ خواتین میں چارپائیاں، کچن سیٹ اور پلاسٹک چٹائی تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سحر آرگنائزیشن ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر علی کاکڑ اور ایمرجنسی رسپانس آفیسر سرفراز ڈومکی نے ڈیرہ مراد جمالی میں امدادی سامان تقسیم کرنے کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ 8,000 متاثرہ خاندانوں میں ہائیجین کٹس تقسیم کرنے کے ساتھ مختلف خیمہ بستیوں میں 40 ہیڈ واٹر ٹینکس اور 80 بیت الخلاء بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں مختلف خیمہ بستیوں میں متاثرین کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے 40 تعلیمی سینٹرز قائم کر کے تدریسی عمل کو جاری رکھا گیا ہے۔ صوبہ بلوچستان کے بعد آپ کو لیے چلیں گے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی جانب۔ نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا کی کچھ رپورٹس پر۔ مردان میں ANP کے رکن صوبائی اسمبلی احمد بہادر خان نے 10 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ مردان میں ANP کے رکن صوبائی اسمبلی احمد بہادر خان نے 10 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ رکن اسمبلی احمد بہادر خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ANP نے انتخابات کے دوران عوام سے ترقیاتی منصوبوں کے نام پر ووٹ نہیں لیے تھے، بلکہ ہم نے عوام سے صوبے کے نام اور صوبائی خودمختاری کے وعدے پر ووٹ لیے تھے، جسے ANP نے پورا کر دکھایا ہے۔ احمد بہادر خان نے کہا کہ ہم نے صوبے میں حکومت چیلنج کے طور پر قبول کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مردان میں اربوں روپے کی لاگت سے بڑے بڑے منصوبے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں اور ان منصوبوں کی تکمیل سے عوام کو بنیادی سہولیات میسر آئیں گی۔ تقریب سے شیر زمان خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اقدامات کرنے پر رکن اسمبلی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں مہاجرین کے مسائل پر۔ دنیا بھر میں مہاجرین کا عالمی دن منایا گیا، لیکن ضلع ٹانک میں کئی سالوں سے موجود افغان مہاجرین بے سر و سامانی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں مہاجرین کا عالمی دن منایا گیا، لیکن کسی کی نظر بھی ٹانک میں برسوں سے موجود افغان مہاجرین پر نہیں پڑی۔ ضلع ٹانک میں کئی برسوں سے موجود افغان مہاجرین بے سر و سامانی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کا کہنا ہے کہ وہ کئی سالوں سے اسی کیمپ میں رہ رہے ہیں۔ حالیہ سیلاب اور طوفانی بارشوں کے باعث انہیں شدید نقصانات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن حکومت کی جانب سے انہیں تاحال کوئی امداد نہیں ملی۔ انہوں نے صحت اور صفائی کے حوالے سے درپیش مسائل کا بھی ذکر کیا۔ امان اللہ مروت، دنیا نیوز، ٹانک۔ اور اب ایک نظر خیبر پختونخوا کی کچھ خبروں پر۔ مردان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شاہ ڈھنڈ بابا کی زیارت کے متولی کو اس کے ساتھی سمیت قتل کر ڈالا۔ ہاتھ پاؤں بندھی ہوئی لاشیں مزار کے احاطے سے برآمد کر لی گئی۔ مردان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شاہ ڈھنڈ بابا کی زیارت کے متولی کو اس کے ساتھی سمیت قتل کر ڈالا۔ دونوں کی ہاتھ پاؤں بندھی لاشیں مزار کے احاطے سے برآمد کر لی گئیں۔ پولیس کے مطابق متولی جوہر علی اور اس کے ساتھی امتیاز کی لاشیں مزار کے احاطے سے ملی ہیں، جنہیں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقتولین کو ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل کیا گیا ہے۔ DSP نے دنیا نیوز کو بتایا کہ مزار کے متولی جوہر علی کی دشمنی تھی، اس کے مخالفین کو چند روز قبل مقامی عدالت نے بری کیا تھا۔ مقتول کی لاشوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لائب پہنچا دیا گیا ہے، جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ ناظرین یہ تھی کچھ اہم رپورٹ خیبر پختونخوا کی دنیا سے۔ اب آپ کو لیے چلیں گے صوبہ پنجاب۔ جلا وطن لیڈروں کی واپسی کے لیے مشرف ہٹاؤ تحریک میں خون نچھاور کرنے والے لہیا کے رہائشی ملک کے پہلے شہید لیگی کارکن عبد المالک کی بیوہ اور 5 سالہ بیٹی تاحال انصاف اور میاں برادران کی توجہ سے محروم ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ جلا وطن لیڈروں کی واپسی کے لیے مشرف ہٹاؤ تحریک میں خون نچھاور کرنے والے لہیا کے رہائشی شہید لیگی کارکن عبد المالک کی بیوہ اور 5 سالہ بیٹی تاحال انصاف اور میاں برادران کی توجہ سے محروم ہے۔ 2005 میں جلا وطن لیڈروں کی واپسی کے لیے مشرف ہٹاؤ تحریک میں خون نچھاور کرنے والے لہیا کے رہائشی شہید لیگی کارکن عبد المالک کی بیوہ نسرین اور 5 سالہ بیٹی بسمہ میاں برادران کی ملک میں واپسی اور مسئلہ اقدار سنبھالنے کے باوجود عدم توجہی اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ جلا وطن لیڈروں کی واپسی کی رائے ہموار کرنے کے شوق میں دیگر متوالوں کی مانند چوک اعظم کا رہائشی 18 سالہ لیگی کارکن عبد المالک بھی اپنی منیاری کی ریڑھی پر جاری
دفتری کاروبار چھوڑ کر مینار چوک میں موجود جلوس میں شامل ہوا اور پرتشدد مظاہرین پر پولیس کی چلائی گئی گولی کا شکار ہو گیا۔ میاں برادران کی ہدایت پر سردار ذوالفقار کھوسا نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ شہید کی کلخانی میں شرکت کی اور پریس کانفرنس کے دوران لواحقین سے اظہار یکجہتی، بیوہ سے ہمدردی، انصاف کی فراہمی کے بلند باغ دعوے کیے گئے۔ لیگی کارکن کی شہادت پر میاں نواز شریف نے بھی جدہ سے بجائے فون کر کے شہید کے بھائی محمد اقبال سے تعزیت کرتے ہوئے دلاسا دیا کہ شہید کی بیوہ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ میاں صاحب دے وعدے دے واسطے وہ ساری چھوٹی بھتیجی بیٹی بھائی عبد المالک دی اج تک بھی انہاں دے وعدے دی انتظار دے وچ اساں بیٹھے ہیں جی۔ وہ سن روزانہ بچی بھی پوچھتے نے میاں صاحب انہوں نے بھی سارے نال کوئی تعاون نہیں کیتا ہے گا۔ 3 سال پہلے دے آئے جدے دے وچوں کوئی کال نہیں چلی، نہ مسلم لیگ نون دی طرفوں نہ کسی دی طرفوں۔ میاں صاحب بڑی مشکل نہ میں اپنی بچی دا گزارا کرنی کڑھائی سلائی کر کے، تہاڈا انتظار سی کہ تسی کچھ کرو گے، تہاڈی وجہ نال شہید ہوئے سی۔ سلائی کڑھائی کر کے چند روپے کمانے والی شہید کی بیوہ بچی کے تعلیمی خرچات کے ساتھ ساتھ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے صبر کا دامن تھامے دن رات مزدوری میں جٹی ہوئی ہے۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے گجرانوالہ پولیس نے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کرتے ہوئے 20 مشتبہ افغانیوں سمیت 319 افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ گجرانوالہ پولیس نے سرچ آپریشن کرتے ہوئے 20 مشتبہ افغانیوں سمیت 319 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ڈی آئی جی گجرانوالہ طارق مسعود یاسین کی خصوصی ہدایت پر پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں آپریشن کرتے ہوئے ماڈل ٹاؤن اور فیروز والا کے علاقوں سے 20 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ افراد افغانی باشندے ہیں اور مشکوک سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق اس کریک ڈاؤن کے دوران اب تک گرفتار ہونے والوں کی تعداد 319 تک پہنچ گئی ہے۔ اور ناظرین اب آپ کو لیے چلیں گے بہاول نگر۔ فراڈ کے ذریعے بیرون ملک بھیجنے کا جھانسا دے کر لوٹ مار کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ بہاول نگر میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا جہاں فراڈ گروپ نے تاجر ارشد اور اس کے خاندان کو انگلینڈ بھجوانے کا جھانسا دے کر زندگی کی کل جمع پونجی سے محروم کر دیا۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ بہاول نگر میں نوسر باز نے تاجر ارشد کو برطانیہ بھجوانے کا جھانسا دے کر زندگی کی جمع پونجی سے محروم کر دیا۔ 6 ماہ قبل نوسر بازوں کی ایجنٹ فردوس چودھری ارشد زمیندار کے گھر ملازمہ کے طور پر پہنچی اور چند ہی دنوں میں وہاں اپنا اعتماد بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ فردوس نے بتایا کہ اس کا بھائی وحید کراچی میں لوگوں کو امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ بھجوانے کا کام کرتا ہے۔ اسی کے توسط سے ارشد کی ملاقات وحید خان سے ہوئی، جس نے بتایا کہ وہ اس کی ساری فیملی کو انگلینڈ بھجوا دے گا، جس پر وحید خان نے ڈرامائی انداز میں تاجر ارشد کو 45 لاکھ روپے سے محروم کر دیا۔ تاجر محمد ارشد نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مالی، جسمانی اور ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہوں۔ میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ وحید خان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے میری رقم واپس دلوائی جائے۔ دکاناں ویچیا، سارا کچھ ویچ وٹا تے پیسہ اکٹھا کیتا۔ اے بھائی صاحب ایک لاکھ بھی میں باہر لے جا رہا، باہر جاؤں چکر وچ لیا تے انہیں بینک رقم جمع کرا تے انہیں فراڈ کر لیا۔ فراڈ جلے کیتا ادو بعد کی کام کیتا انہوں نے انٹرنیٹ ذریعے رقم بیڑی نہ ہو ساری خود بخود اس ٹائم فارق ہے، کوئی شے کھونے گی۔ جبکہ دیگر مقدمات میں تھانہ منچن آباد میں بند ملزم وحید خان کا کہنا ہے کہ اس نے ارشد کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ طارق حفیظ، دنیا نیوز، بہاول نگر۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ ملک بھر کی طرح واکنڈ کے تاجر دگرگوں معاشی صورتحال کا شکار ہیں۔